آج کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بھائی ہم تو اللہ ہی کا بندہ سمجھ کر کسی کو پکار رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مشرکین عرب تھے، وہ جب اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے تھے تو ان کا بھی تو تصور یہی ہوتا تھا نا کہ یہ خدا ہی کی مدد سے ہماری مدد پہ قادر ہیں، یا وہ اس سے برعکس کوئی بات سامنے رکھتے تھے؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ جب بھی شرک پیدا ہوگا اس میں پکارا جائے گا تو یا پرستش کے آداب بجا لائے جائیں گے یا مدد مانگی جائے گی، دونوں میں یہی تصور ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں یا یہ اختیار ان کو دیا گیا ہے، ورنہ تو شرک پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جی جی یعنی اگر یہ تصور نہیں ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ذاتی طور پر یہ چیز رکھتے ہیں، تو پھر جی تو اصل میں خدا ختم ہو گیا، یہ تو ہوں الگ سے ایک خدا بنانا ہے، تو یہاں پھر شرک کی بحث ہی ختم ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ آپ جتنے چاہے خدا بنا لیں، یہ بے معنی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بندہ مومن کو اللہ کی کتاب کو اپنا رہنما بنا کے بس وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھڑا کیا ہے، اور وہ جو فرمایا نا کہ لا تقف ما لیس لک بہ لک بہ علم، بالکل جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے درپے نہ ہوا کر۔ یہ علم نہیں ہے کیا چیز؟ کیا یہ اس علم کے درپے نہیں ہونا جو دنیا میں ہمیں حاصل کرنا ہے؟ اس میں تو کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریدہ، دنیا میں جی بھی اور دین میں بھی وہ علم تو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہی علم ہے کہ جو غیب کا علم ہے، اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو بیان کیا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ کبھی غیب کے حریص ہی نہیں ہوئے، تو اس کے لیے کوئی طلب، کوئی جستجو پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے اپنے اندر۔ یہ جب پیدا ہوگی آدمی کو کسی نہ کسی کھائی میں گرا دے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دیے ہیں ان کے اندر جینے ہی کا نام تقوی ہے، اور کوئی صاحب تقوی شخص اس طریقے سے مقدمات قائم کر کے اور منطقی قسم کے قضیے بنا کر اپنا ایمان برباد کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔